السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کو میں نے اپنا موضوع سخن بنایا ہے، اس کے تحت تھوڑی دیر عرض و معروض سے قبل سب سے پہلے ایک مرتبہ رسول کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا شفینا حبیبنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلی علیہ وسلم وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں، اور اللہ اللہ کرنے سے نہ اللہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو خدا سے ملا دیتے ہیں۔ اور بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا، بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا، جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں۔ آئیے پیارے، آج میں ان اللہ کے ولیوں میں سے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زندگی کا ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں، جو کہ خدمت خلق سے تعلق رکھتا ہے کہ خدمت خلق کا کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عبادت کے بعد اگر کوئی مقبول عمل ہے تو خدمت خلق ہے، کہ اللہ کے بندوں کا کام آ جانا یہ انسان کے لیے سب سے بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج کے لیے گئے۔ جب حج کے لیے گئے تو حج سے فراغت کے بعد وہ صحن کعبہ میں ان کی آنکھیں لگ گئیں۔ جب ان کی آنکھیں لگ گئیں تو وہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ دو اللہ کے فرشتے اتر آئے ہیں اور ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی بتا، اس سال کتنے لوگ حج کرنے کے لیے آئے تھے؟ دوسرا کہنے لگا کہ اس سال 6 لاکھ حجاج کرام حج کرنے کے لیے آئے تھے۔ وہ سوال کرنے والا کہتا ہے ذرا یہ تو بتا کہ کیا ان 6 لاکھ میں سے کسی کا حج قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ تو سوال کرنے والے نے جب پوچھا تو سوال کرنے والا خود ہی جواب دیتا ہے کہ بھائی اس سال 6 لاکھ لوگ حج کرنے کے لیے تو آئے، مگر ان 6 لاکھ میں سے کسی کا بھی حج قبول نہیں ہوا۔ لیکن اللہ کا ایک ایسا نیک بندہ ہے جو حج کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حج مقبول کا ثواب عطا کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک خواب ہی میں ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے بندو، ذرا یہ تو بتاؤ کہ وہ بندہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے کہ جو حج کرنے کے لیے تو نہیں آیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں حج مقبول کا ثواب عطا کیا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے، اگر آپ ہم سے پوچھ ہی رہے ہیں تو سنیے کہ دمشق کے شہر میں ایک بندہ علی ابن الموفق نام سے رہتا ہے، جو موچی گیری کا کام کرتا ہے، مگر انہوں نے حج کرنے کے لیے نہیں آیا ہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ انہیں حج مقبول کا ثواب عطا کیا ہے، بلکہ ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امسال آنے والے پورے 6 لاکھ حجاج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخش دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک جیسے بیدار ہوتے ہیں، دمشق کی شہر کی طرف سفر کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اور دمشق کی اس شہر تک پہنچتے ہیں جہاں پہ علی ابن الموفق رحمۃ اللہ تعالی علیہ رہا کرتے تھے۔ سب سے پہلے ان کے پاس پہنچتے ہیں اور پہنچ کر کے پوچھتے ہیں کہ بھائی ذرا یہ تو بتا کہ اس سال آپ نے کون سا ایسا نیک کام کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حج مقبول کا ثواب عطا کیا ہے۔ حضرت علی بن الموفق فرماتے ہیں کہ بھائی میں نے تو بہت بڑا کام نہیں کیا ہے، ہاں اتنا میں نے کیا ہے کہ ایک دن کی بات ہے کہ میں 1-2 دن سے نہیں بلکہ میں نے اپنی زندگی میں 30 سال سے حج کا آرزو لیے بیٹھا تھا کہ میں حج کرنے کے لیے جاؤں گا، اور میں نے اپنے کمائی میں سے تھوڑا تھوڑا بچا کر کے میں نے 3000 درہم اکٹھا کر رکھا تھا، اور اس لیے اکٹھا کر رکھا تھا کہ امسال میں خانہ کعبہ کا حج کروں گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت سے بھی اپنے آپ کو مشرف کروں گا۔ اتفاقاً ایک روز میری بیوی جب میں بازار سے گھر آیا، میری بیوی کہنے لگی کہ اللہ کے بندے، پڑوس کے گھر سے آج کوئی اچھے سالن کی خوشبو آ رہی ہے، اس لیے جائیے آپ تھوڑا سا میرے لیے مانگ کر کے لے آئیے۔ حضرت علی بن الموفق فرماتے ہیں کہ میں چونکہ میری بیوی حاملہ تھی، میں نے اپنے پڑوسی کے گھر میں گیا اور جا کر کے کہنے لگا کہ بھائی میری بیوی حمل سے ہے، اور انہوں نے یہ مجھے بتایا ہے کہ آپ کے گھر سے آج کسی اچھے سالن کی خوشبو آ رہی تھی، اور میری بیوی نے مجھ سے بولا ہے کہ جائیے اور جا کر کے تھوڑا سا ان کے گھر سے مانگ کر کے لے آئیے، اس لیے میں آیا ہوں آپ کے پاس کہ آپ نے آخر کون سی ایسی چیز بنائی ہے جس کی خوشبو ہمارے گھر تک پہنچی ہے، اور ہماری بیوی نے آپ سے ہمیں لینے کے لیے بھیجا ہے، اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ ذرا ہمیں بتائیں کہ آپ نے کون سی چیز بنایا ہے۔ ان کے پڑوس میں رہنے والا انسان کہتا ہے کہ بھائی بات سنیے کہ میں نے جو بنایا ہے، میں نے جو پکوایا ہے وہ میرے بال بچوں کے لیے حلال ہے، مگر آپ کے لیے اور آپ کے بال بچوں کے لیے وہ حرام ہے۔ حضرت علی بن الموفق فرماتے ہیں بھائی آخر کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کے بال بچوں کے لیے تو حلال ہے مگر میرے بال بچوں کے لیے وہ حرام ہے، آخر آپ نے کون سی ایسی چیز پکوایا ہے؟ ان کا پڑوسی کہتا ہے کہ بھائی بات یوں ہے کہ میرے بال بچے 7 دنوں سے فاقے پہ فاقہ کر رہے تھے، بھوکے گزار رہے تھے، اور میرے بال بچے بھوکے گزار رہے تھے، فاقے پہ فاقہ کر رہے تھے، اور میرے بچوں کا بھوک سے تڑپنا مجھ سے برداشت نہ ہو سکا۔ میں گھر سے نکلا، میں نے سوچا کہ آج کچھ بھی ہو اپنے گھر لاؤں گا اور اپنے بال بچوں کو پکا کر کے کھلاؤں گا، اس لیے میں نے جب گھر سے نکلا تو میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ ایک گدھا مرا پڑا ہے۔ میں گیا اور ایک چاقو لیا اور چاقو سے اس کا تھوڑا سا اس کا گوشت ایک جگہ سے میں نے کاٹا اور کاٹ کر کے لا کر کے میں نے پکوایا ہے، چونکہ وہ جانور مرا ہوا تھا اس لیے اس کا گوشت میرے بچوں کے لیے تو حلال ہے لیکن آپ کے بال بچوں کے لیے وہ حرام ہے۔ حضرت علی بن الموفق اتنا سننے کے بعد بے قرار ہو جاتے ہیں، ان کے دل میں جو حج کرنے کی آگ جو پہلے ہی سے بھڑک رہی تھی وہ آگ اور بھڑک اٹھتی ہے۔ وہ کہنے لگتے ہیں کہ اگر میرے پڑوس میں کوئی انسان بھوکا سوئے تو بہتر ہے کہ میرے حج کرنے سے بہتر ہے کہ میں حج کے لیے میں نے جو 3000 درہم اکٹھا کر کے رکھا ہے وہ اٹھا کر کے لا کر کے اپنے پڑوس کو دے دوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اسی نیک کام کے صدقے میں حج مقبول کا ثواب عطا کر دے۔ اس لیے میں نے وہاں سے فوراً
اپنا گھر گیا اور 3000 درہم میں نے جو حج کے ارادے سے اکٹھا کر رکھا تھا، میں اپنا گھر گیا اور وہ 3000 درہم میں نے اٹھایا اور اٹھا کر کے لا کر کے اپنے پڑوسی کو دے دیا، اور میں نے کہہ دیا کہ بھائی لو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اسی کے بدلے میں حج مقبول کا ثواب عطا کر دے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف مجھے حج مقبول کا ثواب عطا کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے میرے صدقے میں آنے والے امسال حج کرنے والے 6 لاکھ حجاج کرام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے۔ یہ ہے خدمت اہل اللہ کے فوائد، کہ اگر کوئی انسان اللہ کے بندوں کی اگر کوئی خدمت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر جزیل عطا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا کرتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم لوگ کم سے کم اپنے بھائیوں کے خیال رکھیں اور اپنے پڑوسیوں کے خیال رکھیں کہ ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے، ہمارے پڑوس میں کوئی انسان ایسا تو نہیں ہے جسے ہماری ضرورت ہے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن ضرور دبا لیجیے گا، کیونکہ ہم بڑے بڑے علماء کی نعت اور تقریر کی ویڈیو لاتے رہتے ہیں۔ السلام علیکم۔